والا جو مضمون تھا اسی تسلسل میں مولوی یوسف لدھیانی کے جواب میں جو وہ کہتے تھے کہ رعایت دی ہے ہم نے، اس میں یہ فتاوی علیحدہ کر لیا جی جی رعایت کے بعد پھر کچھ تشریح بھی فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ حکومت نے ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی. یہ دنیا میں شور مچاتے ہیں کہ پاکستان ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہم بھی شور مچا رہے ہیں بے وجہ، لیکن کوئی پابندی نہیں لگائی. ان کو صرف یہ کہا کہ تم محمد رسول اللہ کے دین کو کفر اور اپنے دین کو اسلام نہ کہو. اتنی سی بات کہی ہے، اس میں شور مچانے کی کیا بات ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم اپنا دین کہتے ہیں اور یہی جھگڑا ہے. اگر ہم اپنا کوئی اور دین بناتے اور اسے اسلام کہتے تو پھر مولوی صاحب کی بات میں کچھ وزن ہوتا. یہ خود جانتے ہیں مکر کر رہے ہیں محض. جب ہم کہتے ہیں ہمارا دین وہ دین ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اور یہ اسلام ہے، تو کہتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 3 سال کے لیے کم سے کم قید میں ڈال دو اور جس حد تک چاہے جرمانہ کر دو، کوئی قید نہیں. کس چیز کی سزا ہے؟ احمدیت کو الگ دین کہنے کی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سچا دین کہنے کی سزا ہے. کیسا بڑا مکر ہے یہ ہمارے ساتھ کہ اس دین کو جو ہم سچا دین کہیں تو اس کی سزا رکھی ہے اور کہتے ہیں تم اس کو سچا دین نہیں کہتے بلکہ اپنے دین کو اسلام کہتے ہو. ہم تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کے سوا کسی کو اسلام کہتے ہی نہیں، نہ سمجھتے ہیں. یہ جو لوگوں کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، ایسے مکار لوگ ہیں کہ دیکھیں کہ کس طرح باتیں بناتے اوٹ پٹانگ. کوئی ان میں حقیقت نہیں، کوئی سچائی کا ایک ادنا بھی شائبہ نہیں. اتنی سی بات کہہ کے سمجھتے ہیں ساری دنیا کو پاگل بنا دیں گے. یعنی باہر کی دنیا بس مولوی صاحب کے اعلان کے انتظار میں تھی کہ ہم جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہم نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ تم ہمارے دین کو کفر نہ کہا کرو، اپنے دین کو اسلام نہ کہا کرو. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ نماز پڑھنے یا اذان دینے کے جرم میں، کون سی اذان دینے کے جرم میں؟ وہ اذان جو محمد رسول اللہ نے سکھائی تھی. کون سی نماز پڑھنے کے جرم میں؟ جو نماز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور پڑھائی اور سکھائی. 298 آدمی قید کیے گئے اور طرح طرح کی سزائیں دیے گئے. تقسیم لٹریچر کے جرم میں 445 کہ تم جس بات کو سچا سمجھتے ہو اس کو لوگوں کو بتاتے ہو. مباہلہ پمفلٹ جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم آپس میں جھگڑ چکے، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب خدا کی عدالت میں اس مقدمے کو لے چلتے ہیں. اس جرم میں 215 احمدیوں کو زد و کوب کیا گیا، سزائیں دی گئیں، قید میں ڈالا گیا اور بعضوں پر ابھی تک یہ مقدمے لٹکے ہوئے ہیں. مسلمان ظاہر کرنے کے جرم میں 474. کون سا مسلمان ظاہر کرنے کے جرم میں؟ مرزائی مسلمان جس کو یہ کہتے ہیں، وہ مسلمان جس کو یہ مانتے ہیں جانتے ہیں کہ اسلام ہے، اگر وہ ظاہر نہ کرتے تو کوئی جرم ہی نہیں تھا. اتنا بڑا بہتان کہ تم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو نعوذ باللہ بے دینی کہہ رہے ہو. الٹ قصہ ہے، تم کہہ رہے ہو بے دینی اس کو. اگر بے دینی نہ کہتے تو سنائی کیوں دیتے؟ کلمہ طیبہ جرم ہے. کون سا؟ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ احمدی کہے تو جرم ہے. اور یہ باتیں کیا بنا رہے ہیں دیکھیں کہ تم اپنے دین کو دین اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو کفر کہہ رہے. بالکل جھوٹ، فساد، دھوکہ بازی. یہ کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کے دین کو کفر، کیونکہ اگر یہ کفر نہیں تھا تو سزا کس بات کی دے رہے ہو؟ کفر سمجھا ہے تو سزا دی ہے. مساجد کے اوپر کلمہ طیبہ لکھنے کے جرم میں 489 اور توہین رسالت. اب توہین رسالت سے مراد پتہ کیا ہے؟ کہ احمدی کو ہم نے سنا وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
کتنی بڑی توہین ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور بدبخت خود کہتے ہیں کہ تکذیب کرو تو تمہاری کوئی سزا نہیں. اتنا جھوٹ، اس قدر حیرت انگیز فساد ہے. اور اپنی طرف سے عوام الناس کے سامنے کہتے ہیں ہم سادہ سے بنتے ہیں، غیر دنیا کے سامنے. ہم نے تو بس اتنی سی بات کہی ہے کہ اپنے دین کو مسلم نہ کہا کرو، ہمارے دین کو کفر نہ کہا کرو. تم اس دین کو کفر کہہ رہے ہو جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، اس کو اختیار کرتے ہیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے. 3634 مقدمات احمدیوں پر درج ہیں، اور یہ گنتی پوری نہیں کیونکہ ایک مقدمے میں سارے ربوہ کی آبادی پوری کی پوری ملوث ہے اور وہ مقدمہ لٹکا ہوا ہے. ظہور مہدی آخر زمان ہے،